وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج NCCIA میں شہری کی شکایت پر سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا سہیل آفریدی پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت گمراہ کن معلومات جھوٹے اور بے بنیاد بیانات پر مبنی ویڈیوز سوشل میڈیا پر پھیلانے کا الزام ہے کراچی والوں کے لیے ایک اور نئی مصیبت تیار یونیورسٹی روڈ کراچی والوں کو مزید ستائے گا KWSSIP حکام کے مطابق نیپا چورنگی سے وفاقی اردو یونیورسٹی تک روڈ آج سے 30 دسمبر تک بند رہے گا 1.5 ماہ سے زائد روڈ کی بندش کی وجہ سے K4 منصوبے کے تحت پانی کی لائنیں بچھانا ہے دوسرے مرحلے میں حسن اسکوائر سے نیپا چورنگی تک سڑک کو بند کیا جائے گا جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بربریت غزہ کے خان یونس اور جبالیہ کے مشرقی علاقوں میں شیلنگ خان یونس کے مشرقی قصبے بنی سہیلہ میں ڈرون حملے 1 فلسطینی شہید 5 زخمی غزہ کے مختلف اسپتالوں میں مزید 6 لاشیں لائی گئیں اب بھی متعدد لاشیں ملبے تلے دبی ہیں صہیونی فورسز کے ساتھ ساتھ اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینیوں پر زندگی تنگ کر دی بیت اللحم میں اسرائیلی آبادکاروں کا فلسطینی گاڑیوں پر حملہ زیتون کے پودے تباہ کر دیے مغربی کنارے میں 2 حملوں میں کم از کم 8 فلسطینی زخمی ہوئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا سعودی عرب کا دورہ سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات کی عالمی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوئی ملاقات میں 2 طرفہ دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال ہوا جنرل ساحر شمشاد مرزا کو ان کی خدمات کے اعتراف میں کنگ عبدالعزیز میڈل آف آنر آف دی ایکسلنٹ کلاس سے نوازا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب COP30 کانفرنس میں شرکت کے لیے برازیل پہنچ گئیں مریم نواز ماحولیاتی بہتری پر کلیدی خطاب کریں گی ستھرا پنجاب اور کلائمیٹ ریزیلنس پر ویژن پیش کریں گی COP30 کانفرنس 21 نومبر تک جاری رہے گی کراچی کے علاقے منگو پیر میں نہر میں نہاتے ہوئے باپ اور کمسن بیٹا ڈوب گئے باپ جاں بحق بیٹے کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا میرپور خاص میں 8 سالہ بچی کی بوری بند لاش برآمد جھلوری میں ناصر موڑ کے قریب ملنے والی کمسن کی لاش پر تشدد کے واضح نشانات امام مسجد کی بیٹی آمنہ 6 روز قبل اسکول سے گھر واپس آتے ہوئے لاپتہ ہوئی تھی پاکستان نے 6ٹھی بار ہانگ کانگ سکسز کا ٹورنامنٹ جیت لیا فائنل میں کویت کو شکست پاکستان نے مقررہ 6 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 135 رنز بنائے عباس آفریدی نے 11 گیندوں پر 52 رنز بنائے معاذ صداقت نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جواب میں کویت کی ٹیم 92 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تمام اتحادی جماعتوں نے قومی سوچ کا بھرپور ساتھ دیا 27ویں آئینی ترمیم کے لیے ہم سب نے مل کر کوشش کی وزیراعظم کی حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیے میں گفتگو کہا کہ ہم سب کی مشترکہ کوششوں کی بدولت پاکستان کو شاندار مقام حاصل ہوا شہباز شریف نے 27ویں ترمیم کی منظوری کے عمل میں صدر مملکت اور اتحادیوں کے تعاون پر شکریہ ادا کیا طریقے سے یہ جو امینڈمنٹ سامنے لائی گئی ہیں کہ یہ پرسن سپیسیفک ہیں یہ شخصیات کے فائدے اور نقصانات کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں آئین کا شخصیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اپوزیشن اتحاد کا 27ویں ترمیم کے خلاف تحریک چلانے اور پارلیمنٹ نہ چلنے دینے کا اعلان مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا آئین کا شخصیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اشرافیہ اپنے مفادات کے لیے آئین کے اندر ترامیم کر رہی ہے علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس آئین کو بچانے کے لیے اٹھیں 8 فروری کو عوام کے حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا گیا پہلے ایک جماعت سے مینڈیٹ چھینا اور پھر مخصوص سیٹیں چھینی یہ غلط فہمی ہے ہماری سب کی بہت ساروں کی کہ آئین صرف ایک قانونی دستاویز ہے اصل میں جناب چیئرمین یہ ایک زندہ رشتہ ہے جو قوم کو جوڑ کے رکھتا ہے اس کی اپنی ایک اسپرٹ ہے اس کی اپنی ایک روح ہے جو امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے وہ اسی طرح ہے کہ آپ ایک بلڈنگ کو کی فاؤنڈیشنز کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کا اعلان سینیٹر علی ظفر نے تمام پارلیمانی جماعتوں سے ساتھ دینے کی درخواست کر دی کہا کہ آئین میں ترمیم کسی عمارت کی بنیاد سے چھیڑ چھاڑ ہے آئین کے ایک بھی ستون کو ہلائیں گے تو بڑی تباہی ہو جائے گی فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات ہوگا آرمی چیفز آف ڈیفنس فورسز ہوں گے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا سینٹ میں پیش 27ویں ترمیم کے مطابق فیلڈ مارشل ایئر فورس مارشل ایڈمرل فلیٹ تینوں تاحیات یونیفارم میں رہیں گے صدر کی طرح عدالتی استثناء حاصل ہوگا
27ویں آئینی ترمیم بل 2025 کے مطابق ملک میں وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے گی۔ سپریم کورٹ آئینی عدالت کے فیصلے کی پابند ہوگی۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج 68 برس کی عمر میں ریٹائر ہوں گے۔ آئینی عدالت کو وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات سننے کا اختیار ہوگا۔